بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف معانی کے بیان میں مسائل فقہیہ کے بہت سے احکام حروف کی بحث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی حروف جو ہے ان کے اپنے ہر حرف کا اپنا معنی ہے، تو حرف کے حروف کے ساتھ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہاں حروف کی بات اس لیے کی جا رہی ہے، ان کو حروف معانی کہا ہے۔ معانی کی یہ قید اس لیے لگائی ہے، یہ کہ معانی کہہ کر تو حروف مبانی کو اس میں سے نکال دیا۔ حروف مبانی کہتے ہیں حروف تہجی کو، جن سے ہم الفاظ آتے ہیں۔ یہاں وہ حروف مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ حروف ہیں جن کے مخصوص معنی ہیں۔ معنی کی یہ قید حروف مبانی کو خارج کرنے کے لیے ہے، کیونکہ حروف مبانی جو حروف تہجی ہے ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بلکہ ان سے مقصود صرف الفاظ کی ترکیب، الفاظ کو بنانا ہوتا ہے۔ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ جن سے حروف الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو حروف معانی کو حروف معانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ افعال کے معانی کو اسماء تک پہنچاتے ہیں، یہ فعلوں کے معانی کو اسماء تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف معانی کہتے ہیں۔ جیسے کہا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ کی طرف۔ بصرہ سے یہ جو من ہے یہاں ابتدا کے لیے آیا ہے، تو اور اس طرح علاج ہے یہ انتہا کے لیے آیا ہے۔ ان دونوں نے حروف نے فعل کو کھینچ کر تو متعلق کیا، اسم کو کھینچ کر متعلق کیا کس کے؟ جار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ اس کو پکڑ کے تو اس کو کس کے متعلق کر کیا ہے؟ فعل کے متعلق کیا ہے۔ تو ان کے یہ افعال کے معنی کو اسماء تک پہنچاتے ہیں۔ حروف کی دو قسمیں، حروف اسمی جیسے الف، الالف، الباء، الجیم، مسمہ جو مسمات ہے جیسے الف، با اور جیم، یعنی حروف مسماتی۔ حروف مسماتی کی دو قسمیں ہیں، مبانی اور حروف معانی۔ دیکھیں اب جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے مثلا با ایسے لکھا ہوا ہے نقطے والا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ الباء، یہ با ہے۔ جیم کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو جب ہم لکھیں گے عربی میں تو کیا لکھیں گے؟ الجیم۔ یہ جو اس وہ جو جیم ہے نقطے والا، اس کے اوپر یہ جو ہم جو لفظ بول رہے ہیں، جو اس جیم، اس حرف کا جو نام ہے، اس حرف کا نام ہے، جو جیسے الالف، الباء، الجیم، تو ان کے وہ تو یہ ہو کے نام ان کے، انہیں کہتے ہیں حروف، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ اسمی، کیونکہ یہ ان حروف کے کیا ہے؟ نام ہے۔ جو ہماری بات آسا لکھتے ہیں ان کا نام ہے۔ الالف یہ اس کا نام ہے، اس طرح سے الباء یہ اس با کا نام ہے، ان کو کہتے ہیں حروف اسمی۔ اور حروف دوسرے ہیں مسماتی، جن کا نام رکھا جائے۔ یہ جو الف با جیم آگے لکھے ہوئے ان کا نام پیچھے دیا ہوا ہے، تو وہ جو نام ہے اسے کہتے ہیں اسمی، اور جن کا نام ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مسماتی۔ مسماتی کی دو قسمیں، حروف مبانی اور حروف معانی۔ حروف مبانی میں نے پہلے بتایا کہ کیا ہے، جو حروف تہجی، انہیں حروف ہجاتی بھی کہتے ہیں۔ حروف تہجی جن سے ہجے کیے جاتے ہیں، جوڑ کیے جاتے ہیں، لفظوں کو بنایا جاتا ہے۔ اور حروف معانی جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ واو کے احکام، حروف کا ذکر نحو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وہی نحو میں جو معنی کے بیان ہوئے ہیں وہی معنی جو ہے ان سے نئے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ الواو للجمع المطلقی، واو جو ہوتی ہے صرف دو چیزوں کو ملانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وقیل ان الشافعی جعلہ للترتیب وعلی ھذا اوجب الترتیب فی باب الوضوء، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واو کو ترتیب کے لیے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں واو جو حرف عطف ہے یہ دو لفظوں کو ملانے کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ترتیب کے لیے بھی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے وضو میں ترتیب کو شرط قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہاں پہ فا ہے، وجوہکم اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، وامسحوا واو آ گیا، اپنے سروں کو مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، ان میں واو آیا تو وہ کہتے ہیں واو ترتیب کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وضو میں ترتیب فرض ہے، واجب ہے ان کے نزدیک۔ وضو میں ترتیب رکھنا ان کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ واو جو ہے ترتیب کے لیے ہوتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک واو چونکہ دو چیزوں کے جمع ہونے پر دلالت کرنے کے لیے آتی ہے،
اس میں تقدیم اور تاخیر صرف دو چیزوں کو ملانے کے لیے، مثلا ہم نے کہا جا زید و عمر، مطلب زید اور عمر آئے، اس میں یہ نہیں کہ پہلے کون آیا بعد میں کون سا آیا، تو یہ کون بڑا ان میں کون چھوٹا ہے یہ بیان نہیں، مقصود صرف کیا ہے کہ وہ دونوں کیا دونوں آئے ہیں۔ اسی طرح سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ واو مطلق دو چیزوں کے جمع ہونے پر دلالت کرتی ہے، تقدیم اور تاخیر اس میں مقصود نہیں ہوتی، لہٰذا وضو کرتے وقت اعضاء کو ترتیب سے دھونا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ نے دھوئے، یہ ترتیب کے ساتھ لیے سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے، یعنی واو کی وجہ سے واو کو ترتیب کے لیے قرار دے کر اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پہ جمع کرنا فرض ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ قال علماؤنا اذا قال لامرأة كلمت زيدا وعمرا فانت طالق فكلمت عمرا ثم زيدا طلقت ولا يشترط معنى الترتیب والمقارنة۔ کسی بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کلمتی زیدا وعمرا، اگر تو نے بات کی زید سے اور عمر سے تو تجھے طلاق ہے، تجھے زید سے اور عمر سے تو نے بات کی، تو اب شوافع کے نزدیک اس کا معنی کیا ہوگا؟ پہلے وہ اتکلمتی زید اور، اگر وہ پہلے زید سے بات کرے پھر عمر سے بات کرے تو طلاق اسے ہوگی، اگر پہلے عمر سے بات کرے پھر زید سے تو طلاق نہیں ہوگی۔ احناف کہتے ہیں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، صرف دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، اس نے دو بندوں سے بات کر لی، دونوں سے بات کر لی، چاہے پہلے کسی سے ایک سے پہلے کی، عمر سے پہلے کی اور زید سے بات نہیں کر، جس طرح بھی جس ترتیب سے بھی کی تو طلاق اس کو واقع ہو جائے گی، کیونکہ واو صرف دو لفظوں کو جمع کرنے کے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں سے اگر تو نے بات کی تو طلاق ہے، دونوں سے بات اس کی ہوگی تو طلاق ہو جائے گی۔ فلا یشترط معنی ترتیب، ترتیب کا معنی اس میں شرط نہیں ہے، والمقارنتی، اور دونوں کا ترتیب سے آنا اور ملا ہوا اکٹھے آنا اس کی شرط نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ دَخَلْتِ هَٰذِهِ الدَّارَ وَهَٰذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتِ الثَّانِيَةَ ثُمَّ دَخَلَتِ الْأُولَىٰ طُلِّقَتْ۔ مدر کیا کہا؟ اگر تو اس گھر میں اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ پہلے کہا کہ اگر تو اسلم فوجی کے گھر میں داخل ہوئی اور ٹھیکیدار شفیق کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، تو یہاں واو آ گئی ہے تو واو سے انہوں نے کیا کہا کہ اسی ترتیب سے گئی، اگر پہلے اسلم کے گھر پھر شفیق کے گھر تو پھر طلاق ہونی چاہیے، بلکہ انہوں نے کیا کہا دونوں کے گھر میں گئی ہے تو پہلے داخلت ثانیہ تھا ثم داخلت الاولی، پہلے جو ہے نا وہ شفیق کے گھر گئی اور بعد میں اسلم کے گھر، تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ مذہب احناف کی ایک دلیل، تو احناف نے یہ جو کہا ہے کہ یہ واو جمع کے لیے ہے صرف ترتیب کے لیے نہیں ہے، ان کی دلیل ایک تو نہیں ہے اور عام اہل لغت اور علماء نحو کا بھی یہی قول ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہہ دو کہ اللہ ہمیں بخش دینا۔ اس بات کو سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ حِطَّةٌ کا ہو اور حِطَّةٌ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور دروازے میں داخل وَادْخُلُوا الْبَابَ، دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، دونوں جگہ واو کا ذکر ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سورہ بقرہ میں کیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور سورہ اعراف میں وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ، تو اس میں جو بعد میں تھا اسے پہلے، جو پہلے تھا اسے بعد میں ذکر کر دیا ہے، تو اگر یہ ترتیب کے لیے ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ترتیب واو سے ثابت ہوتی تو پھر ترتیب فرض ہوتی، یعنی پہلے دروازے میں داخل ہو اور پھر یہ کہو کہ حِطَّةٌ، حالانکہ اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے قُولُوا حِطَّةٌ، کہ پہلے توبہ کرو اور پھر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واو صرف دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، تقدیم اور تاخیر کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی اذا قال ان دخلت الدار وانت طالق تطلق في الحال ولو اقتضى ذلك ترتیبا لترتب الطلاق به على الدخول ويكون ذلك تعليقا لا تجيزا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا اپنی بیوی کو کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اگر تو گھر میں داخل ہوئی وانت طالق، اور تجھے طلاق ہے، تو اسے فوراً طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر واو ترتیب کے لیے ہوتی نا تو پھر طلاق مترتب ہوتی
دخول کے ساتھ تھے، وہ گھر میں داخل ہوتی تو طلاق ہونی چاہیے تھی. ایک کلام یوں ہے ان دخلتی الدار فانت طالق. آپ نے جو فقہ میں جو مثالیں پڑھی ہیں، یہاں پہ کیا ان دخلتی الدار وانت طالق، تو یہاں شرط جزا بن ہی نہیں رہی کہ اگر وہ گھر میں جائے گی تو طلاق ہوگی. یہ کلام ہی الگ ہے، دخلتی الدار واو جو ہے یہ الگ، واو کے بعد بنانا کلام ہے. اگر واو ترتیب کا مقتضی ہوتا، ترتیب کا تقاضا کرتا، تو طلاق گھر میں داخل ہونے کے بعد ہوتی، اور اسے تعلیق کہتے نہ کہ تجویز کہتے. تعلیق کسے کہتے؟ جس میں طلاق کلام میں شرط اور جزا ہو، اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق. اور اس میں شرط جزا نہ اسے کہتے ہیں تجویز، منجز کلام. قد یکون الواو للحال، کبھی واو حال کے لیے ہوتی ہے. وتجمع بین الحال ذوی الحال، کبھی حال اور ذوالحال کو جمع کرتی ہے، اس وقت یہ شرط کا معنی دیتی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے معذور غلام کو کہا، کسی بندے نے معذور غلام کو کہا اپنے معذور غلام کسے کہتے ہیں؟ سے تجارت کرنے کی اجازت دیو. ادی الی الفا وانت حر، تو مجھے 1000 روپیہ دے تو وانت حر، اس حال میں کہ تو آزاد ہے. تو یہ یقود الادا شرط الحریتی، یہاں جو 1000 روپیہ ادا کرنا یہ آزادی کی شرط بن جائے گی. کہا اسے کیا کہ تو ادا کر مجھے 1000 اس حال میں کہ تو، یہاں وہ واو کس لیے؟ حال کے لیے ہے کہ واو حال دراصل ذل حال کی صفت ہوا کرتا ہے، موصوف اور صرف دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے واو کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی اور اس صورت میں شرط کا معنی دے گی. اس کی مثال معذور غلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ اذا قال یدی الی الفا فانت حر یکون الاداء شرطا للحریتی، وہی دوبارہ ذکر کیے. قال محمد فی السیر الکبیر اذا قال الامام للکفار افتحوا الباب وانتم آمنون لا یامرون بودود الفتح. کسی نے مسلمان امام نے کافروں پر حملہ کیا، کافروں کے کسی قلعے پر، انہوں نے کہا کہ تم دروازہ کھولو وانتم آمنون، اس حال میں کہ تم امن والے ہو. تو کیا کہا تھا کہ واو حال کے لیے ہوتی ہے، حال بھی صفت کی طرح ہی ہوتا ہے کہ تم دروازہ کھولو اس حال میں کہ تم امن والے ہو. مطلب اگر دروازہ کھولیں گے تو انہیں امن ملے گا، مسلمان انہیں قتل نہیں کریں گے. اگر وہ دروازہ نہیں کھولیں گے تو پھر انہیں قتل کیا جائے گا. انما يحمل الواو على الحال بطريق المجاز فلا بد من احتمال اللفظ على ذلك وقيام الدلالة على ثبوته. کہتے ہیں کہ واو کا حقیقی معنی تو صرف کیا تھا؟ الفاظ کو جمع کرنا. اگر واو حالیت کے لیے، حال کے لیے بولی جائے گی تو یہ اس کا مجازی معنی ہوگا، حقیقی معنی اس کا یہ نہیں ہے. حقیقی معنی اس کا کیا ہے؟ لمطلق الجمع، صرف دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے. جب یہ مجازی معنی کے لیے ہے یہاں پہ واو، تو پھر فلا بد من احتمال اللفظ علی ذلک، تو ضروری ہے کہ لفظ اس کا احتمال بھی رکھے، لفظ سے مجازی معنی مراد بھی ہو سکتا ہو. کسی نے مولا نے اپنے غلام سے کہا ادی الیہ وانت حر، تو مجھے 1000 روپیہ دے اس حال میں کہ تو آزاد ہے. تو فإن الحریۃ تتحقق حال الادائی، آزادی تب واقع ہوگی جب وہ 1000 اسے ادا کرے گا غلام. وإقامة الدلالة على ذلك فإن المولى لا يستوجب على عبد مالا مع قيام الرق فيه. کیا کہا مولا نے اپنے غلام سے؟ تو مجھے 1000 ادا کر اس حال میں کہ تو آزاد ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پیسے ادا کرے گا نا، اس وقت اس کا آزاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ ویسے بھی غلام ہے تو اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو مجھے آزاد ادا کرے 1000 اس حال میں کہ تو آزاد ہے. تو ادا بھی اسے تب کرے گا جب وہ آزاد ہو چکے گا. کسی نے کہا انت طالق وانت بریدۃ ومصلیۃ تطلق فی الحال، کسی نے بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو مریض ہے اور اس حال میں کہ تو نمازی ہے، تو فوراً طلاق ہو جائے گی. اگر اس میں اس نے یہ نیت کی کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر تو بیمار ہوئی تو تجھے طلاق ہے، واؤ کو شرط کے بارے میں لانا چاہا، تو یہ مانا کہتے ہیں کہ ظاہر تو نہیں مانا جائے گا. اگر اس کے دل میں مانا ہے تو اللہ تعالیٰ جانے اس معنی کو، لیکن ظاہری طور پر قاضی اسی کو فتویٰ دے گا کہ یہاں واؤ جو ہے نا یہ کس لیے؟ صرف جمع کرنے کے لیے، یا اس کو حال کے بارے میں دے لیا جائے گا. یعنی اگر وہ یوں کہے تجھے طلاق ہے اس حال میں کہ تو مریض ہے، یہاں کہتے ہیں واؤ حالیہ شمار نہیں ہوگی، یہاں واؤ صرف جمع کے لیے ہے. جمع کے لیے تو دو کلام اس کے الگ الگ ہے. تجھے طلاق ہے اور تو مریض ہے، تو یہ طلاق ہے، اس سے طلاق ہوگی اور تو مریض ہے، یہ الگ جملہ ہے.
ولو نبت علی کا صحت ریت، اگر اسے کہا کہ میری نیت یہ تھی کہ میں اس کو کلام کے ساتھ اس کلام کو معلق کر رہا تھا، تجھے طلاق ہے اگر تو مریض ہو تو یہ نیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، قاضی جو ہے یا مفتی جو ہے وہ ظاہر پہ فتویٰ دے گا، طلاق واقع ہو جائے گی اس کی۔ ولو قال خذ هذه الالف مداربۃ واعمل بها، کسی سے کہا کہ یہ 1000 روپیہ لے اور مداربت کے لیے اور گندم کا کاروبار کر، کپڑے کا کاروبار کر، کپڑا بیچ۔ تو یہاں بھی واو حال کے لیے نہیں ہوگی بلکہ صرف عطف کے لیے ہوگی۔ کیا کیا اس نے یہ 1000 روپے لے اور ان کے ذریعے تو کام کر، کاروبار کر کپڑے کا، تو یہاں واو حالیت کے لیے نہیں ہے، صرف عطف کے لیے ہے۔ ولا يتقيد العمل في البذل ويكون المضاربة عامة لأن العمل في البذل لا يصلح حالا ليأخذ الحال في المضاربة فلا يتقيد صدر الكلام۔ کہتے ہیں یہاں پہ جب اسے کہا کہ یہ 1000 لوگ مداربت کے لیے اور کام کرو کپڑے میں، کہتے ہیں کہ صرف یہاں پہ 2 کلاموں کو جمع کرنے کے لیے آئی ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ 1000 روپیہ لے اور کپڑے والے کاروبار کرے۔ اس نے یہ 2 جملے گویا الگ الگ بولے کہ یہ 1000 روپیہ لے اور مداربت کر، مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسے میرے کام تو کر، جو منافع ہوگا تو وعدہ نہ کریں گے، بس اس نے یہ کہا۔ اگلا جملہ الگ ہے کہ تو کپڑے کا کاروبار کر، وہ کوئی اور کر لے تو کر سکتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے کہا اذا قالت لزوجها طلقني ولك الف فطلق لا يجب له عليها شيئا، کسی کو عورت نے اپنے زوج سے کہا تو مجھے طلاق دے، ولك الف اور تیرے لیے 1000 ہے، تو اب یہاں پہ واو صرف جمع کے لیے ہے، حال کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہی تو مجھے طلاق دے اس حال میں کہ تیرے پاس 1000 ہوگا، مطلب میں یا میں تو طلاق دے شرط پر کہ تو میں تجھے 1000 دوں گی، یا شرط نہیں، اگر اسے طلاق دے دی اور اس نے 1000 نہ دیا اس پر کوئی دینا لازم نہیں ہے۔ آخری مسئلے میں جا کے بھی خلاف ہی، اگر اسے یوں کہا احمل هذا البتاع ولك درهم، یہ سامان اٹھا اس حال میں کہ تیرے لیے 1 درہم ہے، تو یہاں پہ کیا ثابت ہوا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سامان اٹھا کے لے جا، ولك درہم، تیرے لیے 1 درہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو سامان اٹھا تو میں تجھے 1 درہم جو ہے وہ کرایہ دوں گا، تو یہاں اسے یہاں واو حالیت کے لیے ہے، یہ تو یہاں یہ اس کو 1 درہم دینا اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔